یہ پالیسی ہمیشہ وہ آگے بڑھائی جاتی ہے جس سے کامیابی آتی ہے. وہ پالیسی سے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہو, اس پالیسی سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں اس سے فائدہ بھی نہیں ہوا, اور اس پالیسی کو ہم نے آگے بڑھایا اور اس حد تک بڑھایا کہ اس وقت لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. وہاں کی عوام کا, وہاں کی پولیس کا اعتماد نہیں ہے, کیونکہ خود طالبان جو ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سارا فساد جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کو بیکنگ کس کی ہے اسٹیبلشمنٹ. اس میں عوام نے پھر آواز اٹھانا شروع کر دی. لیکن آپ یہ دیکھیں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک بھی اٹیک نہیں ہوا کہیں پر بھی, ایون مرڈ ڈسٹرکٹ میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. جیسے ہی ہماری حکومت گئی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, حالات دوبارہ واپس اس طرف جانے لگ گئے, اور اس حد تک چلے گئے کہ ایسے برے حالات کبھی بھی نہیں بنے. وجہ کیا تھی؟ ٹارگٹ پی ٹی آئی ہو گیا, پی ٹی آئی کے ورکر پہ فوکس ہو گیا, پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پہ فوکس ہو گیا. ٹیررسٹ کو چھوڑ کر, بارڈرز کو چھوڑ کر ادارے جو ہے وہ مصروف ہو گئے پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں, ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے میں. تو جب آپ کے وہ ادارے جنہوں نے سیکیور کرنی ہے آپ کی بارڈرز, جنہوں نے آپ کا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے اوپر سے لے کے پولیس تک نیچے تک, ایجنسیاں بھی اور ادارے بھی اور فورسز بھی, وہ جب فوکس کریں گی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اور دہشت گردوں پہ نہیں کریں گی تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ دہشت گردی پھیلتی گئی. ہمیں جب حکومت ملی ہے تو یہ تو اتنی پھیل چکی تھی کہ حالات آپ کے سامنے ہی تھے کہ اپنے لوگ اپنے ہی فورسز کے خلاف جو ہے وہ ہڑتالیں کرنا شروع ہو گئے. پھر بھی ہم نے اس کو ماشاءاللہ پولیٹیکلی ڈیل کیا ہے اور ہمارے لوگ قربانی دے رہے ہیں. ہم نے کچھ ایریاز کے اندر ابھی ایک اچھا پلان کیا ہے, ہم نے فرنٹ لائن پہ پولیس کو لے آئے ہیں اب, اور پولیس کے ساتھ انشاءاللہ کافی ضلع ہمارے ایسے ہیں جو پولیس کنٹرول کر رہی ہے. باقی چونکہ ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر بھی ہے اور اس بارڈر پہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ کئی دہائیوں سے جنگ کے اندر ہے, اور ادھر بہت سے انٹرنیشنل بہت سی چیزیں ہیں, ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ انوالوڈ ہیں, اور ان کے اپنے اندر بھی وہ امن قائم نہیں کر پا رہا ہے اپنے ملک کے اندر. تو ظاہری بات ہے وہ بارڈر ہونے کی وجہ سے ہم ایشوز آتے ہیں اس کے اندر. باقی انشاءاللہ ہم فائٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف قربانی بھی دے رہے ہیں, عوام بھی دے رہی ہے, ہماری پولیس بھی دے رہی ہے, فورسز بھی دے رہے ہیں. کنٹرول ہم کر لیں گے اس کو, لیکن فوکس جو ہٹا جب اس چیز سے مکمل طور پہ تو بیسک نقصان اس سے ہوا ہے, اور جو گیپ آیا ہے آبویسلی اس گیپ کو فل کرنے میں ٹائم تو لگے گا. آپ اگر تحریک ہو, احتجاج ہو, جو کچھ بھی ہو وہ بھی آپ لیڈ کرتے ہیں. آپ جہاں پہ حکومت سازی ہے, حکومت بنانا ہے, حکومت چلانا ہے, گورننس ہے, یہ بھی آپ کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ اسمبلی کے حوالے سے باقی بھی روزمرہ کی چیزیں. تو کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اور ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ کوئی ان کو سنبھالے, کیونکہ حکومت میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے, صوبہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہا, آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی اسی طرح کامیاب نہیں ہو رہی جو احتجاجی تحریک آپ چلا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ حکومت کی تو ماشاءاللہ اس وقت میرے خیال میں پرفارمنس اگر دیکھیں آپ باقی صوبوں کے حوالے سے تو ہماری بیسٹ پرفارمنس ہے. آئی ایم ایف کا آپ نے خود دیکھا, انہوں نے اکنالج کیا ہے, واحد صوبہ ہم ہیں جنہوں نے ٹارگٹ اچیو کی ہے, باوجود ان حالات کی فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی معاملات کے اوپر کافی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے اپنے پیسہ ہے ہمارا, جو ہمیں کوئی خیرات نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا شیئر ہے, وہ بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں مل رہا. وہ ہم نے کیا 44% اباؤ ہم نے ریونیو انکریز کیا ہے اپنا, کسی صوبے نے نہیں کیا. تو اگر ریونیو انکریز ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی کام ہوا ہے نا, یہ پیسہ پہلے کہاں جا رہا تھا, اور یہ کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے. 44% انکریز یہ ایک بہت بڑی انکریز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا ہے تو ہمیں ریونیو میں انکریز آئی ہے. باقی ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں صوبے کے انشاءاللہ ان پہ بھی کام ہمارا ہو رہا ہے. ہمیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہے اس وقت, جو ہمارے آن گوئنگ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ جن ایریا میں ہمیں مسئلہ نہیں آ رہا کہ ہمارے وہ کنٹریکٹر جا نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر کہ مسئلہ بنتا ہے کام کرنے میں, تو میرے خیال میں اتنا پیسہ ہم نے ریلیز کیا ہے ان 6 مہینے میں ڈیولپمنٹ کا, اس سے پہلے گورنمنٹ نے 1 سال میں بھی نہیں کرتی تھی. پیچھے لائبلٹیز بہت زیادہ تھی, بیچ میں انٹرم گورنمنٹ رہی ہے تقریباً 1.5 سال, انہوں نے ظاہری بات ہے وہ اتنی زیادہ لائبلٹیز چھوڑ دی تھی, لیکن ہمیں تقریباً لائبلٹیز بھی اپنی کور اپ کر لی ہیں. ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ہمارا انشاءاللہ جو ہمارا بھی اختیار عوام کا ہمارا ایپ ہے, اور عوام کو جو ہم نے بیسیکلی اختیار دیا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی ہم اچھی گورننس کریں گے, اس میں ماشاءاللہ ہمارا جو اور ہمارا جو اس میں
کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شکایت کی ہے تو اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ گرین نہیں ہوگی وہ شکایت، آپ کے مطمئن ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اب تک 76% پروگریس ہے اس کی، لوگوں کے مسائل کے حل کی جو ہو رہے ہیں۔ وہ جو نہیں ہو رہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ عدالتی جو ہمارے لٹیگیشن میں ہمارے کیس پڑے ہیں اس وجہ سے ان میں ڈیلے آ رہا ہے۔ تو یہ باقی ایسی چیزیں ہیں کچھ جو ہم نے انشاءاللہ بہت بہتر کی ہیں اور ہم بہتر کر رہے ہیں ان کو۔ آگے کے لیے جو ہمارے پلانز ہیں، مائننگ کمپنی ہم نے بنا لی ہے، ٹرانسمیشن لائن ہم بچھا رہے ہیں، یہ صوبے کے لیے بیک بون ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ 2 پروجیکٹ ہمارے جو مین ہم نے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے صوبے کو تو انشاءاللہ جتنا ہمارا ریونیو 76 سال میں تھا اتنا ریونیو خالی ان سے آ جائے گا، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کا ایک فیز ہم نے ایوارڈ کر دیا اور کام شروع ہو گیا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دوسری بات کریں تحریک کی، دیکھیں تحریک تو چونکہ اس صوبے میں ہماری حکومت ہے اور ہمیشہ کے پی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہی رہا ہے اور اس سے پہلے بھی رہا ہے۔ جب بھی ہماری کوئی تحریک چلی ہے تو کے پی کے لوگوں نے ہمیشہ بھرپور اس میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ تو obviously اگر حکومت بھی یہاں پر ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہیں سے ہی یہ کمپین جو ہے پولیٹیکل کمپین بھی یہیں سے ہی لیڈ کرنی پڑے گی اور ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ میری اپنی علیحدہ ذمہ داری ہے، علیحدہ ذمہ داری ہے، انشاءاللہ دونوں کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اور 22 سے 24 ہزار ہمارے ہی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرف ہیں۔ تو اب اس طرح کوئی ادھر جائے پھر ادھر سے ادھر آئے تو ایسے حالات میں ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بارڈر کے پار ہم نہیں جا سکتے اور اگر وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو ہماری اپروچ سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس پہ یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، پھر ظاہری بات ہے جب راضی نہیں ہوں گے تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں ایز اے صوبہ پھر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ تو میرے صوبے میں آ رہا ہے، لوگ تو میرے مر رہے ہیں، نقصان تو میری معیشت کو ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اسے کچھ اور ہی بنا لیا، جیسے میں کوئی ذاتی کوئی اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ اور اب اس بات پہ وہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کرا۔ تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا، لیکن ابھی بھی جو سیریسنس میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی۔ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا، میں آپ کو مطمئن کروں گا، آپ سے بیٹھوں گا۔ جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں، شروعات نہیں کروں گا، کوئی ٹی او آر نہیں بناؤں گا، کوئی عملی کام نہیں کروں گا تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے، تو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں جس طرح چل رہے ہیں تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے، میرے وہ جو ٹریڈ کے